کہ طلاق ثلاثہ جب کوئی شخص دیتا ہے تو آیا شریعت مطالعہ قرآن سنت اس سے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ قرآن کی ایک سری آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکے جس میں یہ ہو کہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے جتنے حوالے دکھانے کی کوشش کی فقہائے احناف کے، تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمارے علماء نے کب بدعت شمار نہیں کیا۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ آیا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی چلاکی دکھاتے ہوئے مسئلے کو گھما پھرا رہے ہیں، جبکہ اس پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے آیا کہ یہ طلاق بدعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے آیا کہ یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اللہ کا پاک کلام دکھاتا ہوں، وہی آیات مبارکہ جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب پڑھ رہے تھے۔ میں ساتھ ساتھ ایک تنبیہ کر دوں کہ حسن اللہ یاری صاحب کو کہ آپ جب ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے مقدسات کا نام لیتے ہیں تو ذرا احتیاط کا دامن تھام کے رکھا کریں برائے کرم، بالخصوص امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کا۔ تو اگر آپ نے بات کو چلانا ہے تو آداب کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، وگرنہ بات آگے نہیں چلے گی۔ تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں جو حسن اللہ یاری صاحب نے پیش کی، اور پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ثلاثہ واقع نہیں ہوتی، جبکہ جب ہم قرآن مجید کے حروف کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارا موقف الٹا ثابت کرتی ہیں۔ یہ آیات مبارکہ آپ ان کو آیات کو ذرا غور سے پڑھ کے دیکھیں، ان آیات مبارکہ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہیں۔ اب یہاں پہ الطلاق مرتان آیا ہے، یہ مطلق آیت ہے، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ جب مطلق کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول شاچی، ہماری فقہ کی کتاب ہے، بچوں کو پڑھائی جائے، مطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق جو ہوتا ہے جی اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا الطلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ ایک طلاق دو، پھر عدت گزرے، پھر عورت کے جو وقت مخصوصہ ہوتا ہے وہ گزر جائے، اس کے بعد دوسری طلاق دو۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے جاء الرجلان، کہ میرے پاس دو شخص آئے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے آیا ہو اور ایک بعد میں آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں شخص اکٹھے آئے ہوں۔ اس طرح قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے الطلاق مرتان، یہاں پہ مرتان کا ذکر ہے، لہذا دو اکٹھی طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، تو یہاں پہ فَإِن طَلَّقَهَا ہے۔ اور یہ شیخ حسن اللہ یار صاحب اگر عربی کو سمجھتے ہیں اور بالکل سمجھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ فا تاکیبیہ ہے، فا تاکیبیہ ہے۔ فا تاکیبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دو کے بعد اگر فوراً وہ تیسری دے دے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، حتی تنکیہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں، قرآن مجید کے حروف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اکٹھی طلاق دیں گے وہ بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر آپ الگ الگ طلاقیں دیں گے، جیسے کہ سنت طریقہ جو ہے ہمارے یہاں بھی یہی سنت طریقہ ہے کہ عورت کو طلاق طہر کے اندر دی جائے، جس کے اندر مرد اور عورت نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، پھر عورت کا جو وقت ہے وہ گزر جائے مخصوص، اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر وقت میں مخصوص گزر جائے، پھر تیسری طلاق دی جائے۔ سنت طریقہ یہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو قرآن مجید کے واضح اور صریح الفاظ یہ بتا رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کے دو مرتبہ، چاہے اکٹھی ہوں چاہے الگ الگ ہوں، یہ مطلق آیت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا آیا ہے، یہاں پہ جو فا ہے یہ فا تاکیبیہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے بعد تیسری طلاق فوراً دے دیتا ہے تو اس سے بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے ایک سنن نسائی کی روایت پڑھ کے بڑا تیر مارا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
حالانکہ اس سے کون سا کفر مراد ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا. کفر کی کئی اقسام ہیں. اگر یہ کفر ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نے کفر کیا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفر قرار نہیں دیا. نمبر 2، یہ جو سنن نسائی کی انہوں نے روایت پیش کی ہے، اس کا جو راوی ہے ذرا اس راوی کا صحابی ہونا تو ثابت کرے نا. یہ بڑا کہہ رہے تھے یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، پہلے اس روایت کی سند کو تو ثابت کر لیں. جو انہوں نے سنن نسائی سے روایت پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلاق دی گئی تو یہ روایت ہے محمود بن ولید سے. تو محمود بن ولید یہاں پہ کہہ رہا ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ محمود بن ولید خبر دے رہا ہے. تو اللہ یاری صاحب آپ محمود بن ولید کا صحابی ہونا ثابت کریں کہ انہوں یہ صحابی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے احادیث بھی سنی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے فرامین بھی سنے ہوں. اور اگر آپ کو میں ایک اور حوالہ پیش کر دوں، آپ نے بلوغ المرام سے پیش کیا، یہ بلوغ المرام ہے میرے ہاتھ میں البانی کی تحقیق کے ساتھ. اس کے اندر البانی نے اس کو حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے انظر ضعیف الجامع الصغیر، کہ جامع الصغیر کے اندر میں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اور ضعیف روایت پڑھ کے آپ تیر مار رہے ہیں کہ شاید میں نے کیا کہتے ہیں ثابت کر دیا یہ بدعت ہے، یہ فلاں، یہ ڈنکان ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ یہ روایت متکلم فی ہے. اور اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ جو ہے اکٹھی دینا یہ بدعت ہے، لیکن یہ نافذ ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی اور بڑا اس کے اوپر زور لگایا، میں صحیح مسلم کی روایت کا بھی آپ کو آپریشن کر کے دیتا ہوں. صحیح مسلم کا راوی ہے عبداللہ ابن عباس، صحیح مسلم کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ خود کیا فتویٰ دیتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں موطا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الطلاق کی پہلی حدیث ہے. تو اس کے اندر امام مالک روایت لے کر آئے ہیں ان رجل قال لابن عباس انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ فماذا ترى. تو ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس اور اس نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ بھی 100 مرتبہ، 1 2 3 نہیں 100 مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تیری بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو گئی، تو اسے جدا ہو گئی، اور باقی جو 99 ہیں اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے. تو عبداللہ ابن عباس جن کا یہ حوالہ دے کے کہہ رہے تھے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہی راوی ہیں اور امام مالک اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، یہ طلاق پڑ گئی ہے، لہذا طلاق واقع ہو چکی ہے، تیری بیوی جو ہے وہ تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، اور باقی جو 97 تو نے طلاقیں دی ہیں وہ تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مزاح کیا ہے. ان کو پتا ہوگا یہ اصول ہے، جب راوی بالخصوص صحابی اپنی مروی عنہ کے خلاف بات کرے، خلاف فتویٰ دے. یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالی میں عبداللہ ابن عباس کے اور بھی حوالے دکھاؤں گا، ان کے شاگردوں سے دکھاؤں گا کہ ان کا صرف ایک شاگرد حضرت طاؤس یہ فتویٰ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، باقی ان کے جو شاگرد ہیں سعید ابن جبیر ہو گئے، نافع ہو گئے، اور دیگر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کیا نقل کرتے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن میں نے یہ دکھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس خود اس حدیث مبارکہ جو انہوں نے بیان فرمائی اپنی اس مروی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ اصول حدیث ہے، اور یہ اس نبراس میں لکھا ہوا ہے، اس نبراس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جب راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو یا تو وہ منسوخ شمار کی جاتی ہے یا وہ معلول شمار کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت. اور چلتے چلتے میں ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے حضرت عامر کے حوالے سے، حضرت عامر رضی اللہ تعالی صحابی رسول عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں عاصم بن عدی الانصاری کے پاس آیا، میں نے کہا یا عاصم ارائیت رجلا ورد مع امرأته رجلا ایقتلہ فیقتلونہ ام کیف یفعل. یہ انہوں نے مسئلہ عرض کیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائیں تو کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو اسے قتل کر دے گا اور آپ بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے، تو مجھے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر دیں. تو
حضرت عاصم نے کہا نمبر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے یہ مسئلہ رکھا فکریہا، حضور کو یہ پسند نہ آیا، حضور کی طبیعت کے ناگزار گزرا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو فرماتے ہیں میں پھر خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب میں نے مسئلہ پوچھا تو آقا علیہ السلام میری طرف حدیث نمبر پہلے بتا دیں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، پڑھنے دیں، پڑھا سب ساڑھے کال سب موجود ہے، سانو زبانی یاد ہے 5259 5259 مل گئی حدیث، مل گئی اللہ علیہ صاحب حدیث؟ مجھے پہلے سے سب معلوم ہے، تو مجھے سب معلوم ہے، اس لیے کہہ رہے حدیث نمبر بتا دیں۔ تو الغرض یہ حدیث اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سے حدیث پڑھنے لگے نا، اس کے ٹھیک ہو گیا، وائنر کی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ چلیں تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا واقعہ رکھا تو یہ سارا بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے اعلان کر دیا تو کہتے ہیں فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر انہوں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں اسی جگہ پر دے دی۔ اللہ یاری صاحب رسول خدا کے سامنے حضرت عویمر نے 3 طلاقیں دے دی، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے، قرآن سے ہم نے پیش کیا، آپ کی روایت کا ہم نے جواب دیا۔ آپ گفتگو کرتے ہوئے ذرا آداب کا خیال رکھا کریں اور جتنے مرضی دلائل پیش کریں الحمدللہ آپ کے دلائل کا ہم جواب دیں گے۔ چلیں جی شروع کریں، ہم اجازت ہے؟ جی جی اللہ صاحب آپ کی بات میں ہے۔ چلیں جی، یہ کہتے ہیں ایک منٹ میں یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، خود ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں کہ بدعت ہے، اس کے باوجود کہتا ہے قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور بھائی جو چیز قرآن میں اگر موجود ہے، طلاق و مرتان، طلاق یہ واقع ہوتی ہے تو اس کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اگر یہ قرآن میں موجود ہے تو پھر تم سے بڑا کافر کوئی ہے نہیں، تم حناف سے بات تم سے بڑا کوئی کافر ہی نہیں ہے۔ جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی گئی انہوں نے مان لیا ہے، اور اس کو تم بدعت کہتے ہو۔ جی بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت یعنی چیز جو نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے، جب تمہارا اجماع ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت میں، تو پتہ چلا کہ یہ ایک بات کو مان لینا۔ بہرحال تمہارا کفر دونوں طرف سے ثابت ہے، کہہ دو بدعت ہے تو تمہارا کفر ثابت، کیونکہ تم چیز قرآن سنت میں ہے تم اس کو بدعت کہتے ہو۔ اگر قرآن سنت میں نہیں ہے تبھی تو بدعت ہو سکتا ہے، تو پھر چھوڑ دو، شیعہ بن جاؤ۔ اچھا اب انہوں نے جو کہا ہے کہ مرتان، الطلاق و مرتان، یہ چاہے ایک دفعہ دے دو چاہے 2 دفعہ دے دو، اب بھائی اکٹھی دے دو یا 2 دفعہ دے دو، اب مرتان کا کیا مطلب ہے؟ یہ جا رجلان کی طرح نہیں ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، 2 دفعہ 2 مرہ آپ نے طلاق دینا ہے، اس میں دفعہ ایک، یہ اکٹھے جب دیں گے تو 2 دفعہ نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ ہوگا۔ دیکھو یہ اور قرآن ہر طلاق کی بات نہیں کر رہا، آپ نے آیات نہیں پڑھی سورۃ البقرہ میں، ادھر دیکھو والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، سے پہلے یہ فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق ملتی ہیں تو ان کو 3 اقراء 3 اطہار کا ان کو عدہ رکھنا پڑتا ہے۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کے شوہر اور ان کے آپس میں ان کے آشتی ہو جائے تو شوہر کو حق ہے کہ رجوع کر لے۔ ہر طلاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس طلاق کی بات ہو رہی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اور اس میں 3 کیا ہیں؟ اس میں 3 اقراء ہیں، اس طلاق کو بولا ہے مرتان، 2 دفعہ رجوع کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تفریق ثابت ہے، تفریق ثابت ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، یہ کہتے ہیں کٹی بھی دے دو تو صحیح ہے، یہ کتاب ہے۔ پہلی بات ہے کہ میں نے آپ کے اپنے کتاب سے ابو حنیفہ صاحب کی کتاب سے یہ حدیث دکھا دی کہ عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیا کہ طلاق کون سی ہے، کہ اس میں اکٹھے نہیں دے سکتے، سنت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے مان لیا کہ سنت نہیں ہے۔ یہ جزء 8 ہے کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری قسطلانی صاحب کی، دیکھو یہاں پر صفحہ نمبر ہے 133، الطلاق مرتان یعنی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع۔ تطلیقہ بولتے ہیں طلاق دینے کو،
طلاق دیا جائے اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق دیا جائے تفریق کے ساتھ، اکٹھے نہیں، افتراق کے ساتھ. یہ الناسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ، نحاس صاحب کی کتاب ہے، متوفى سنہ 328، مجلد ثانی. یہاں پہ ومن الحجة ايضا طلاق مرتان لان مرتين يدل على التفریق. مرتين دو دفعہ، ایک ہی دفعہ اکٹھے طلاق دے، وہ دو دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ. مرتين کا مطلب ہی یہی ہے کہ تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے. اچھا یہ میں نے بتا دیا آپ کی بات. اب آتے ہیں آپ کی بات کہ ہم نے کوئی ایسی حدیث نہیں دکھائی کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. بھائی جب میں نے آپ کو مسلم کی حدیث دکھا دیا، مسلم کی حدیث میں کیا ہے شیخ صاحب؟ مسلم کی حدیث میں یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے. بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، چاپ دار الفکر ہے. یہ ملاحظہ کریں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور سنتین من خلافت عمر کے خلافت کے 2 سال کے زمانے میں طلاق الثالث واحدہ، طلاق ثالث ایک ہی طلاق واقع ہوتی تھی. شیخ صاحب ادھر دیکھو، شیخ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا طلاق ثلاث واقع نہیں ہوتے تھے، طلاق ثلاث واحد واقع ہوتی تھی، یعنی 3 طلاقیں گنتی نہیں جاتی تھی، اس کو ایک طلاق مانتے تھے. اور آپ کی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے آپ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے نا، شیعوں والی طلاق. تو آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے اس کی مخالفت کیا. عبداللہ بن عباس معصوم نہیں ہے. اگر عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کریں تو یہ عبداللہ بن عباس کی پہ طعن ہے، یہ سنت پہ طعن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن کی مخالفت کوئی کرے تو وہ قرآن کی مخالفت ہے، اس کی نہیں ہے، سنت کی طعن نہیں ہے، سنت کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے. اور پھر عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں، عبداللہ بن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں، ملاحظہ کریں. یہ سنن ابی داؤد ہے جزء ثانی، ملاحظہ کریں. یہاں پہ حدیث نمبر 2197 میں، صفحہ نمبر 260 میں عبداللہ بن عباس سے کیا مروی ہے؟ وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق 3 بفم واحدة فهي واحدة. عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی حدیث نمبر 2197، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ طلاق طلاق طلاق، یہ ایک ہی طلاق گنتی کی جائے گی نا. عبداللہ ابن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں. ایک فتویٰ ہے سنت کے موافق، ایک فتویٰ ہے قرآن کے موافق. تو ایک فتویٰ ہے عمر کے فتوے کے مطابق. کس پہ لیں گے؟ کس کو لیں گے بھائی؟ تو لازمی بات ہے عبداللہ ابن عباس کوئی معصوم نہیں ہے. اگر اس نے دونوں طرح کے فتوے دیے تو اس نے وہ کوئی معصوم نہیں، اس نے سیاست کی ہے. اگر ہم نے لینا کہ بھائی عبداللہ ابن عباس اچھا آدمی ہے تو وہی فتوے کو لیں گے جو قرآن کے موافق ہے. اچھا اس نے کہا کہ سنن نسائی میں کفر نہیں ہے. بھائی سنن نسائی والی حدیث کہ محمود ابن لبید والی حدیث میں اس میں لفظ کفر نہیں ہے. اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 3 دفعہ طلاق دینا یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے، قرآن کے ساتھ گیم ہے بھائی، ٹھیک ہے، کھیل ہے. یہ کہتے ہیں کفر نہیں ہے. تم کل ذرا جا کے قرآن کے ساتھ کھیل کھیلنا نا ممبر پہ، دیکھ لینا کہ آپ کے اپنے مدرسے والے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہتا ہے کفر نہیں ہے جی. اچھا اب محمود ابن لبید یہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ یہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم جوزیہ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، محمود ابن لبید والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسناد علی شرط مسلم، یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم. آپ کی بات ہے کہ یہ محمود ابن لبید صحابی نہیں تھا، بخاری نے خود بولا یہ صحابی تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب الامام باحادیث الاحکام لابن دقیق العید، چاپ دار النوادر. آپ کے سارے وہ آپ کی جو ہنسی ونسیت نکل جائے گی جی. ادھر ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا، رلانے کے لیے، رلانے کے واسطے ہم بیٹھے ہیں. اوکے یہ دیکھو اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 591، وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فَقَالَ الْبُخَارِي لَهُ صُحْبَةٌ. ہائے وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فَقَالَ الْبُخَارِي لَهُ صُحْبَةٌ حَكَاهُ عَنْهُ ابن ابی حاتم. یہ اس کی صحبت ثابت ہے، محمود ابن لبید کی صحبت ثابت ہے، خود بخاری نے فتویٰ دیا کہ صحابی ہے. اچھا اور پھر جب خود اس نے روایت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ غایت المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، مکتب اسلامی میں 1980 میں چھپی. دیکھو اسی حدیث کو اس نے صحیح قرار دیا. البانی آپ کہہ رہے ہیں البانی نے ضعیف قرار دیا.
صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 261 ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم صحیح اخرجہ النسائی. اس نے اس کو صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی فرمایا ومحمود ابن لبید صحابی صغیر. البانی نے یہ بھی کہا کہ یہ محمود ابن لبید صحابی صغیر ہے, یہ صحابی بھی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ایک طلاق ایک ایسا طلاق ہے جو قرآن کے ساتھ گیم ہے. یہ خود بھی مانتے, کہتے ہیں یہ بدعت ہے, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں واقع بھی ہوتی ہے. اور بھائی کوئی بدعت کے ساتھ نماز پڑھے, نماز اس کی صحیح ہوتی ہے. شیخ صاحب کوئی نماز بنا دے جو قرآن سنت میں نہیں, اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. کوئی نکاح کر دے بدعتی نکاح, مثلا شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے, کوئی عورت عدہ میں ہے اس کے ساتھ نکاح کر لے, اس کی نکاح صحیح ہوتی ہے. اور بھائی صحیح ہوتی ہے. خود بھی ایک عجب مذہب ہے جی احناف کا, بلکہ جماعت عمریہ کا عجب مذہب. ایک طرف سے کہتا ہے مانتے ہیں بدعت ہے, پھر کہتا ہے قرآن میں موجود ہے. اگر قرآن میں موجود ہے تو بدعت کیسے؟ پھر کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی تو بدعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو پھر تمہارے علماء سب کافر ہیں جو اس کو بدعت مانتے ہیں. آپ خود بھی کافر ہو گئے کہ اس کو آپ نے بدعت بولا. اور ایک کہتا ہوں کہ بدعت ہے, دوسری طرف میرے محترم ناظرین انہوں نے خود روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح حدیث میں محمود ابن لبید صحابی بھی ہے, حدیث صحیح بھی ہے. یہ کہہ رہا تھا البانی نے تضعیف کی, البانی نے تصحیح کیا. اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں موجود ہے کہ یہ کفر ہے, قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے, ہمارے گھرانوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کھیل ہے, خواتین کے عصمت کے ساتھ گیم ہے, کھیل ہے جو تم نے بنایا. اچھا, اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے اویمر والی حدیث کا کہا ہے نا, اویمر والی حدیث کا میں اپنے ٹرن میں جواب دے دیتا ہوں. ختم ہو گیا آپ کا وقت ختم ہے, کوئی بات نہیں, آپ رونا نہیں ایسے موجود ہے. 10 منٹ 12 منٹ نہیں تھے اب ایک 10 منٹ یار آپ بچوں والی باتیں کرتے ہیں, یقین کریں آپ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بچوں والی باتیں کرتے ہیں. چلے جی میں شروع کرتا ہوں. شیخ